ہفتے کی ہیڈ لائنز آپ نے جان لی. آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر اس وقت مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہے. ہوتا ہے تو یہ پالیسی اس کو بھی بہت امپورٹنٹ طریقے سے دیکھتی ہے, اور پھر جو نوجوان نسل ہے اس کی دوری ثقافت سے, اپنی تہذیب سے, اپنی روایات سے اور اپنی زبان سے. اس وقت ہمارے جو بچے ہیں جو پبلک اور پرائیویٹ سکولز میں جاتے ہیں, ان کی کیونکہ نصاب کے اندر ہماری ثقافت کا حصہ موجود نہیں ہے, ہماری نیشنل ہیریٹیج کا حصہ موجود نہیں ہے, تو یہ نیشنل کلچرل ہیریٹیج اور اس کے کریکولم کی بھی بات کرتی ہے کہ اس کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے اور اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرٹسٹس ہیں ان کی فلاح و بہبود, کیونکہ جو آرٹسٹ ہے اس نے اتنا زیادہ فیم دیکھا ہوتا ہے, وہ ایک ایسے دور سے گزرا ہوتا ہے کہ جب اس کے لیے وہ انکم کا ذرائع نہیں رہتے, تو پھر جو ان کے, مجھے جب میں یاد ہے کہ جب میں وزیر بنی تو میں نے پہلا بیان ایک ہمارے آرٹسٹ وفات پا گئے تو اس پہ دیا, لیکن اس کے ساتھ جڑی ایک کہانی تھی کہ ان کی چارپائی ہسپتال کے اندر نہ جا سکی. تو میرے لیے لمحہ فکریہ تھا کہ آرٹسٹ جو ہماری ثقافت کا حصہ ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری ثقافت جو ہے وہ زندہ رہتی ہے, ان کو زندہ رہنا عزت کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہی سمبل ہوتے ہیں, وہی انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ ہماری ثقافت کتنی زندہ ہے ملک کے اندر. تو اس کے اندر آرٹسٹ فنڈ, اسسٹنس فنڈ جو ہے اس کا قیام اس پالیسی کے اندر رکھا گیا ہے. پھر تھیٹر, جو کمیونٹی تھیٹر, آپ کو یاد ہوگا جب ہم بھی بڑے ہو رہے تھے تو تھیٹر کا ایک بہت رول ہوتا تھا, اور جمہوریت جو ہے اس کے ساتھ تھیٹر کا رول بہت ہی امپورٹنٹ, جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے ساتھ جڑا ہے. تو یہ پالیسی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تھیٹر کو اور ہماری میوزک انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے, ہماری جو فوک لور ہے اس کو فروغ دینے کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آثار قدیمہ ہیں ان مقامات کو پرزرو کرنے کے لیے, ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ پالیسی فوکس کرتی ہے. جو ہماری قیمتی ڈائیورس یونیک ثقافت ہے اس کے بارے میں بات کرتی ہے. جو ہماری اقلیتوں, مائنورٹیز کی جو ہیریٹیج, جو کلچر ہے, اس کے اندر بھی اس کو ہماری مین اسٹریم ثقافت کے اندر انٹیگریٹ کرنے کی بات کرتی ہے. پھر ہمارے جو آرٹس اینڈ کرافٹ کی انڈسٹری ہے, جو ہر صوبے کے اندر, ہر کمیونٹی کے اندر جو ایک یونیک ڈائیورس آرٹ اینڈ کرافٹ کی انڈسٹری ہے, اس کی انٹیگریشن کی بات کرتی ہے. اسی طرح جو ہماری ریجنل لینگویجز ہیں, جو لینگویجز ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں, ان کے اوپر ان کو دوبارہ سے آرکائیونگ ان کی کرنے کی بات کرتی ہے, ان کے ریوائول کس طرح ہو سکتے ہیں ان کی بات کرتی ہے. اور ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے, پاکستان کا جو قومی تشخص ہے, پاکستان کا جو مثبت تشخص ہے, اس کی بات کرتی ہے پوری دنیا میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ایک پورا حصہ جمہوری اقدار, امن اور برداشت کی جو بات ہے, ثقافت کا مرکزی کردار اس میں کیا ہے, اپنی جو ثقافت, ہماری جو روٹس ہیں ہماری ثقافت کے, وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے. جو صوبائی پروونشل انٹیگریشن ہے اور پروونشل ثقافت ہے اس کے بارے میں. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ خواتین کا کیا رول ہے ہماری ثقافت کے اندر, ہماری جو روایات ہیں ان کے مطابق, اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی بات کرتی ہے. ٹورزم ایک ایسا ذریعہ ہے. میں آپ کو یہ بھی کہتی چلوں, اس کے بعد جو میں مختصراً فلم پالیسی کا ذکر کروں گی, لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ 30-35 سال جس طرح دہشت گردی نے, ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں, ہمارے افواج پاکستان نے قربانیاں دیں, پاکستان کی عوام نے قربانیاں دیں, ہمارے لوگوں کو مارا گیا اس دہشت گردی نے, اسی طرح ہماری ثقافت کا بھی قتل ہوا. اسی طرح ہماری جو انڈسٹری تھی, ہمارا جو اصل چہرہ تھا, ایک امن پسند ملک, ایک ڈائیورس کلچر کا جو چہرہ تھا, ایک ہمارے قومی تشخص جو تھا, اس کو بھی اسی طرح سے قتل کیا گیا جیسے دہشت گردی نے اور چیزوں کو ہمارے ملک کے اندر ختم کیا. اور اسی طرح اگر یہ ہماری ثقافتی پالیسی جو امپلیمنٹ ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے اثرات ہیں, وہ جو ہمارے ذہنوں کے اوپر اس دہشت گردی کے اثرات ہیں, اس کا مقابلہ بھی یہی پالیسی اور اسی طرح کے جو اقدامات ہیں وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلم پالیسی ہے, جیسے ابھی جمال شاہ صاحب نے ذکر کیا, جو ہماری سنیما انڈسٹری تھی وہ 1967 میں ملک دنیا میں تیسری فلم انڈسٹری تھی جو کہ فلمیں اس وقت بنا رہی تھی. اور اس وقت اگر آپ اس دور کا 1960, 70 اور 80 کی شروع کی دہائی کا دور کا موازنہ کریں آج کل کے دور سے, تو اس وقت ہماری پرسیپشن بھی بہتر تھی. لوگ ہمیں مختلف
ریزنز کی وجہ سے پہچانتے تھے. ہماری ایک یونیک آئیڈینٹی تھی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں.